بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کچھ پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، مگر وہ اپنی پریشانیاں گھر میں کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ اس کی وجہ انہوں نے کچھ یوں ارشاد فرمائی کہ مجھے پتہ ہے کہ میری ان پریشانیوں کا حل میرے گھر والوں کے پاس نہیں ہے۔ فی الحال تو صرف میں پریشان ہوں، اگر میں اپنی یہ پریشانیاں اپنے گھر والوں سے شیئر کروں گا تو میرے ساتھ ساتھ وہ بھی پریشان ہو جائیں گے، اور پھر میری پریشانیاں مزید بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ یقیناً پریشانیاں اور مسائل انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی کو آسان بنانے کے لیے انہیں بر وقت حل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی نہ کسی سے بات بھی کرنی پڑ جاتی ہے، مگر آدمی بات اسی سے کرے گا جس سے وہ پریشانی حل ہو سکتی ہو۔ ہر ایک کے سامنے ہی اپنی کتاب کھول کر بیٹھ جانا اپنی ہی عزت اور حیثیت کو نقصان پہنچانا ہے۔ نیز یہ بات بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ عام طور پر مسائل اپنے وقت پر ہی حل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض اوقات دروازے میں انگلی آ جاتی ہے اور شاید خون جمنے کی وجہ سے ناخن پر کالا نشان پڑ جاتا ہے۔ اس نشان کو ختم کرنے کے لیے آپ چاہے جتنی دوا استعمال کر لیں، یہ نشان ختم نہیں ہوتا، بلکہ اسے ختم کرنے کے لیے آپ کو کچھ دن انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ اولاً درد ختم ہوتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نشان بھی خود بخود مٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سارے مسائل نہ صحیح، البتہ کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج وقت ہوتا ہے کہ وہ وقت پر شروع ہوتے ہیں اور انہیں اپنے وقت پر ہی ختم ہونا ہوتا ہے۔ وہ کم وقت کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ وقت کے بھی، مگر وہ حل اپنے وقت پر ہی ہوتے ہیں۔ انہیں حل کرنے اور ختم کرنے کی تدابیر کرنی چاہیے، مگر جب تقدیر غالب ہو تو تدبیر کام نہیں آتی۔ اس لیے کئی پرابلمز میں ضبط اور صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ میڈیکلی طور پر ڈاکٹرز ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں جسے ویٹ اینڈ واچ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ڈاکٹر آپ کو دوا نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ آپ تھوڑا سا ٹائم فیکٹر یوز کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے۔ نیز نفسیاتی طور پر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب پرابلم شروع میں آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں اس سے نپٹنے کے لیے کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ جلدی میں آپ صحیح معنوں میں اس کا جائزہ نہیں لے پاتے، اور ہو سکتا ہے کہ پرابلم چھوٹی سی ہو، مگر آپ کے پریشان اور نروس ہونے کی وجہ سے وہ چھوٹی سی پرابلم بھی بڑی ہو جائے۔ مثال کے طور پر انگزائٹی کی ٹریٹمنٹ اولاً اس طرح ہوتی ہے کہ جن کو کسی چیز سے انگزائٹی ہوئی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ کچھ ٹائم میں آپ کی انگزائٹی خود بخود نیچے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو مسائل کے حل کے سلسلے میں ایک تو ٹائم فیکٹر کا بڑا ایشو ہے۔ اچانک مسائل آتے ہیں تو شروع میں آپ انہیں 1-2 گھنٹے یا 1-2 دن اپنی حد تک محدود رکھیں۔ تب تک یا تو وہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے ذہن میں ہی کوئی اچھا سا حل آ جائے۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنا مسئلہ ڈسکس کس سے کر رہے ہیں۔ جس سے آپ اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ آپ کا مسئلہ حل کر سکتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ حل نہیں کر سکتا تو آپ ایک کی بجائے 2 بندے پرابلم کا شکار ہو جائیں گے، بلکہ بسا اوقات گھر میں ڈسکس کرنے سے سارے گھر والے پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ گھر سے باہر کے مسائل اور پرابلمز گھر میں ذکر کرنے سے گھر میں پینک یعنی خوف و ہراس پھیلتا ہے اور آپ کے گھر والے پریشانی اور ٹینشنز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پہلے آپ کی زوجہ نارمل تھی، گھر کے کام کاج کرنے، چیزوں کو رکھنے اور اٹھانے میں اسے کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن جب آپ نے باہر کے مسائل ذکر کر کے اسے ٹینشن دے دی تو اب وہ پلیٹ بھی گرا سکتی ہے، کپ بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے، چولہے پر اس کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے، اور بھی کچھ نہ کچھ ہونے کا اس سے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اور گھبراہٹ
.com گھر میں شروع ہو جائے تو پھر یہ ویب سائٹ بڑی عجیب صورتحال پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کچھ بھائیوں کے نیچر کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، اپنی تنظیم کے میٹر بھی گھر میں ڈسکس کرتے ہیں، حالانکہ تنظیم کی باتیں گھر میں ڈسکس کرنا بنتا ہی نہیں۔ اپنا مسئلہ مثلاً اپنے نگران سے بات کر کے چپ ہو جائیں، مگر کچھ بھائی نگران سے بات کر کے تو خاموش ہو جاتے ہوں گے مگر گھر میں سب سے بات کرتے ہوں گے، حالانکہ تنظیمی مسائل کا حل گھر میں نہیں نکلتا۔ اسی طرح کاروباری مسائل کا حل بھی گھر سے نہیں نکلتا۔ البتہ کاروبار میں آمدنی کم ہے اور اس کم آمدنی کی بنیاد پر گھر کے اندر آپ اخراجات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹاپک بنتا ہے کہ اس مسئلے کو، اس معاملے کو آپ گھر میں ڈسکس کریں۔ یوں ہی بعض مسائل انسان کے فزیکلی ہوتے ہیں جنہیں اگر گھر میں ذکر کیا جائے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، اگر ضرورت نہ ہو تو ان کا تذکرہ بھی گھر میں نہ کیا جائے۔ گھر سے باہر کے مسائل گھر میں ذکر کرنے کی ایک بڑی خرابی یہ بھی ہوتی ہے کہ ایسی صورت میں عام طور پر غیبت، تہمت، بہتان اور بدگمانی جیسے گناہوں میں مبتلا ہونے کا امکان رہتا ہے۔ صبر اور ہمت سے کام لیجیے، بلا وجہ اپنے مسائل ہر ایک سے بیان مت کیجیے اور پرابلمز کے بروقت حل کے لیے صرف اور صرف متعلقہ افراد سے ہی بات چیت کیجیے۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائے اور دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔